اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 70 کی تلاوت کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہو ہیا وہ، انا بے شک البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی سمجھ نہیں آتی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، لا مہتدون البتہ راہ پا لینے والے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ پھر وہ کہنے لگے، اب بھی ہمارے لیے اس کی پہچان مشکل ہے، اپنے رب سے کہو کہ وہ واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ العزیز ضرور پتہ لگا لیں گے۔ اب دیکھیں، یہ وہی بات کہ یہ کٹ حجتیاں کرنے والے کم ہوتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی، لیکن یہاں تو پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو کیا کہتا، علماء تھے تو سو، اور سیاسی لیڈر تھے تو شرارتی، مذہبی پیشوا تھے تو چٹے ان پڑھ اور ناخواندہ، جو ان کے جی میں آتا کہہ دیتے، اور جو کہہ دیتے وہ ان کا حرف آخر ہوتا۔ یہ نبوت کا کمال ہے کہ ان کو ہر سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اور کوئی سر پھٹول نہیں ہوئی۔ صبر و استقلال کے ساتھ ان کی ساری واہیاتیوں کو برداشت کرتے ہوئے ایسے معمولی اور نہایت بودے سوالات کا جواب بھی کتنے تحمل سے دیا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا حیران ہو کر کہ اللہ کو گالیاں کون دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو یہ گالی دینے کے مترادف ہے، تو وہ صبر کرتا ہے۔ اب اللہ نے ایک قانون جو بنایا، ایک وقت جو مقرر کیا، اس وقت سے پہلے وہ پکڑ نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کی طرح جذباتی نہیں ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو کر انسان اسے آگے سے کچھ کہہ دیتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق صبر کرتا ہے، اور پھر جب اس کا ایک وقت مقرر جو اس لکھ چکا ہے اس کے مطابق پکڑ کرتا ہے، اور پھر جو پکڑ کرتا ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں صبر اور تحمل کا سبق بھی ملا کہ ایسے ہی نہیں کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو چکیں گے تو جنت میں جانے کے لیے ایسے لوگوں کو آواز بھی دی جائے گی کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، ان کے لیے بھی ایک دروازہ کھولا جائے گا اور وہ اس دروازے میں سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ صبر اور تحمل بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے جس کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔
अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी भी कोई और निशानी भी पूछिए, अल्लाह के नबी कोई अल्लाह से कोई और निशानी भी पूछिए ताकि शुबा मिट जाए। यानी अभी भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही। तो फिर कहते हैं इंशाल्लाह अब हमें रास्ता मिल जाएगा। अगर इंशाल्लाह ना कहते, अगर ये इंशाल्लाह ना कहते तो इन्हें क़यामत तक पता ना चलता, और अगर ये सवालात ही ना करते तो इतनी सख्ती इन पर आयद ना होती, बल्कि जिस गाय को ज़िबा कर देते कफ़ायत हो जाती, अल्लाह का हुक्म फ़ौरन मान लेते। अब वो गाय देखें कैसी थी, दो लफ्ज़ों में ये भी और दोबारा बताती जाऊं ताकि आयतें जो हैं वो वाज़ेह होती जाएं। वो हल में जोती नहीं पानी नहीं सींचती, हल में जोती नहीं जाती, इसके चमड़े पर कोई दाग धब्बा नहीं, यक रंग है, सारे बदन में कहीं दूसरा रंग नहीं, इसके हाथ पांव और कुल अज़ा बिल्कुल दुरुस्त और तवाना है। बाज कहते हैं कि वो गाय काम करने वाली नहीं थी, यानी बड़ी लाडों पली थी। तो ऐसी गाय को ढूंढना, बस हर काम में अल्लाह ताला की मसलियत है। अल्लाह ताला हमको समझने और हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।